الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سورة الصافات آیت نمبر 35 بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان سے جب یہ کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اکڑتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک دیوانہ شاعر کی خاطر، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا، وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بلا شبہ تم آج یقیناً تمہیں دردناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ظالم لوگ، مشرک لوگ، جب ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ آگے سے تکبر کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے سوا اوروں کی پرستش کرتے تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی عذاب کے ساتھ دوچار کرے گا۔ ان کو اور ان کے جو معبودان باطلہ ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے ان کو لگا رکھا تھا، ان دونوں کو اللہ رب العزت عذاب کے اندر اکٹھا کریں گے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جب لا الہ الا اللہ کا درس ان کو دیا جاتا تھا تو اس وقت یہ تکبر کرتے تھے۔ اچھا، یہاں سمجھنے کی بات ہے، تکبر یہ کئی طرح سے کرتے تھے۔ تکبر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو اس سے یہ اپنے معبودوں کی بھی توہین سمجھتے اور اپنے آباء اجداد جو ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے ان کی بھی توہین سمجھتے تھے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو ہمارے پہلے جو ہے ان کا کیا بنے گا، اور ہمارے معبودوں کی اس میں توہین ہے، تو یہ توہین برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے لا الہ الا اللہ کے سامنے تکبر کر دیتے۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مشرکانہ جو رسوم رواج ہیں، ان سے جو یوں کہیں کہ دنیاوی مفادات ہیں وہ ان کو چھوڑنا پڑتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا اگر یہ قرار کر لیں تو وہ چونکہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی شارحین نے اپنا مفسرین نے لکھی ہے کہ اپنی چدراہٹ، یہ اس سے دستبردار ہونا لازم آتا تھا، اس لیے بھی یہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں تکبر کر بیٹھتے تھے۔ پھر یہاں جو نبی کو انہوں نے شاعر کہا، نبی کو مجنون کہا، اس کے متعلق بھی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شاعر اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ شعر جو ہے، شعر، اس میں شاعر کو ایسا اپنا کلام پیش کرنا ہوتا ہے، ایسا منظوم فصیح کلام جس میں وہ خیالات کی بلندی اور نقطہ آفرینی پیش کرتا ہے، اور انداز ایسے کا ہوتا ہے کہ سننے والے پر عارضی طور پر ایک یوں کہیں کہ وجدان اور اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو قرآن پاک میں، یہ قرآن پاک ہر قسم کے وزن شعری اور اس طرح کی چیزوں سے بالکل مبرہ ہے، لیکن دل میں اتر جانے کے حساب سے یہ شعر سے بھی زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ تو یہ ایک جزوی آپ کہیں کہ مماثلت کو لے کر انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر ہی قرار دے دیا، جبکہ یہ بات ہم پہلے بھی الحمدللہ سیکھ چکے ہیں کہ شعر بہت گھٹیا چیز ہوتی ہے جس میں زیادہ تر مبالغہ آرائی، جھوٹ اور اس طرح کے سارے افسانے ہوتے ہیں، اور قرآن تو بالکل ہر طرح کی سچائی پر الحمدللہ مشتمل ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا، دیوانہ کہنا، تو دیوانہ جو ہوتا ہے
وہ ایسے ایسے یعنی آپ کے سامنے ایسی ایسی باتیں رکھتا ہے، ایسے ایسے اقوال پیش کرتا ہے جو آپ کی عقل کے ماوراء ہوتے ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ دیوانہ ہے، پاگل آدمی ہے، عجیب بات کر رہا ہے، یہ ناممکن سی بات کر رہا ہے. تو یہاں دیکھا جائے تو انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی بات بھی ایک اعتبار سے انسانوں کی عقل کے ماوراء ہی ہوتی ہے. قیامت کا قائم ہونا، انسان کا دوبارہ زندہ ہونا، قبر میں سوال جواب کا ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی عقلیں تو اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی. اب یہ ایک چھوٹی سی اور جزوی سی مشابہت کو لے کر انبیاء کو مجنون ہی قرار دے دینا، یہ در حقیقت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ خود ہی مجنون تھے، خود ہی دیوانے تھے، خود ہی احمق تھے، اور بالکل بھی انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا ہے. تو یہ تھوڑی سی مماثلت لے کر اس پر بنیاد نہیں رکھ دینی چاہیے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ کوئی نئے نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں، اور لوگوں کو ان چیزوں کا بہرحال ادراک ہونا چاہیے تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان، جو کلام لے کر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ وہ بالکل حق اور سچ ہے، اور کئی اعتبار سے ان کے ہاں یہ بات واضح بھی ہو چکی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور دیگر چیزوں سے. اب دیکھیں نا، معجزہ بھی ایک یعنی عقل سے ماورا ہی چیز ہے، لیکن جب ان کے سامنے پیش کر دیا گیا تو دیگر بھی تو اتنے لوگ تھے جو ایمان لے کر آتے تھے، یہی لوگ کیوں ڈٹے رہے، اڑے رہے لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں؟ تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ حق ان پر واضح تو ہو چکا تھا، لیکن صرف اپنے معبودان باطلہ، اپنے آباء و اجداد، دنیاوی مفادات، اور اسی طرح اپنی چدراہٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے ایسے لوگوں کو لے ڈوبی. ان کا اللہ رب العزت نے یہاں سزا کا تذکرہ کیا ہے. جو اللہ رب العزت کے خاص مخلص بندے ہیں ان کو اللہ رب العزت عذاب سے محفوظ رکھے گا. ان کا آئندہ آیات انشاءاللہ ہم تذکرہ پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی جہاں ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا تو ان لوگوں کو بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ اللہ رب العزت انشاءاللہ نوازے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.